یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں یا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کسی بھی حوالے سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اس میں جو بھی شرکت کرتا ہے وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہ اپنے لیے توشہ آخرت بناتا ہے، چاہے وہ سننے والا ہو چاہے سنانے والا ہو، مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے۔ یوں تو حضرات دیکھیے پچھلے 1500 سال سے سید کون و مکان، سید انس و جان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منصور اور منظور دونوں حوالوں سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں کی ایک اتنی لمبی قطار ہے، اتنی لمبی تعداد ہے کہ یقین فرمائیے اس کو گننا مشکل ہے، شاید عدد جواب دی جائے مداحان مصطفیٰ کی گنتی مکمل نہ ہونے پائے۔ قرآن کا لفظ آپ نے بار بار پڑھا، آپ نے بار بار سنا، اور یقیناً اس پر غور فرمایا ہوگا کہ اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور جو کتاب بار بار پڑھی جائے، جس کے سینہ اقدس پہ وہ نازل ہوئی، پھر آپ خود سوچئے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک تو اسی کا ذکر ہے، کہیں اس کی ادا کا ذکر ہے، کہیں اس کے قول کا ذکر ہے، کہیں اس کے فعل کا ذکر ہے، کہیں اس کے عمل کا ذکر ہے، کہیں اس کے دیس کا ذکر ہے، کہیں مکے کا ذکر کہ وہ وہاں پہ پیدا ہوئے، کہیں مدینے کا ذکر کہ وہاں آپ نے ہجرت فرمائی۔ علی ھذا القیاس قرآن مجید فرقان حمید کی ہر سطر میں محمد الرسول اللہ کی صورت پوشیدہ نظر آتی ہے، تو قرآن تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوئی، اور قرآن کی ہر سطر اور ہر سطر نہیں، اس کے ہر لفظ اور ہر لفظ نہیں، ہر حرف میں پوشیدہ جو محمد الرسول اللہ کی سطر نظر آئے، تو اس کی تعریف و توصیف کے کیا کہنے، کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ یہاں مغرب کا رہنے والا مستشرق اورینٹلسٹ مانگولیت، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے محمد اینڈ دی رائز آف اسلام، اس میں جو کچھ اس نے اندر لکھا کوئی صاحب ایمان تو نہیں تھا، اس نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے تحقیق و تفحص کی دنیا میں رہتے ہوئے اس نے جو جانا اسے لکھا، لیکن اس کا دیباچہ جو ہے مجاہد صاحب کا مستشرقین کی تحریروں پر گہرا مطالعہ ہے، اس کا پہلا جملہ بالکل جہاں سے وہ اپنے ابتدائیے کا آغاز کرتا ہے، اس میں ایک بات اس نے لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے، ایک لمبی فہرست ہے، اور میں جو یہ نئی سیرت لکھنے لگا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سوانح لکھنے لگا ہوں تو یہ سرکار کی زندگی کے حالات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. یہ اضافہ مقصود بھی نہیں ہے اور اضافہ ممکن بھی نہیں ہے. نہ مقصود ہے نہ ممکن ہے. تو پھر میں یہ کتاب لکھ کیوں رہا ہوں؟ خود لکھتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا واحد مقصد یہ غیر مسلم ہے، مستشرق ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر بعض بڑے زہریلے جملے لکھے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس ذات کی جو انسانی عزت اور شرف ہے اس کے سامنے مستشرق جھکا ہوا نظر آتا ہے، اپنا سر نکو کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ محمد رسول اللہ کے سوانح نگاروں کی فہرست میں مانگولیت کا نام شامل ہو. حضرات محترم، جو ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں، سرکار کی توصیف کرتے ہیں، یہ محافل میلاد جماتے ہیں، یہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، یہاں پہ نعت خوانی ہوتی ہے، یہاں پہ حضور علیہ السلام کے محاسن کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو جائے کہ شاید ہم حضور علیہ السلام کے نام کو کوئی بلند کر رہے ہیں تو یقین کیجیے یہ خام خیالی ہے. یہ خام خیالی ہے. وہ تو وہ ذات ہے جس کے نام کو پہلے ہی رب نے بہت بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجا دیا گیا ہے. یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے کاشانہ نبوت پر، جس کے مزار مقدس پر 70,000 فرشتے صبح آتے، 70,000 فرشتے شام کو آتے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، اور جو ایک مرتبہ آتے ہیں قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی. میں یا کوئی اور مقرر، واعظ، خطیب، کوئی نعت گو شاعر، کوئی نعت خواں، کوئی ثنا خوان مصطفیٰ سرکار کی عزت اور توقیر کو کیا رفعت بخشے گا؟ اس جملے کو اپنے قلب و ذہن میں جگہ دیجئے حضرات محترم کہ سرکار کی عزت اور توقیر ہم کریں. سرکار کی ذات، سرکار کی عزت اور توقیر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. جو سرکار کا نام لیتا ہے اس کی عزت اور توقیر نہیں. ہم سرکار کی تعریف اور توصیف کر کے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کرتے، بلکہ سرکار کا اسم گرامی، نام نامی اپنی زبان پر لا کر اپنی زبانوں کو توقیر بخشتے، اپنے کلام کو توقیر بخشتے. ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا ایک شعر میں نے پہلے بھی کہیں سنایا تھا. کندھ مکرم کے طور پر آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں. پنجابی کے بڑے اچھے شاعر ہیں، بڑا خوبصورت شعر کہا، فرماتے ہیں کہ میریاں حمدہ نعتاں تو، میریاں حمدہ نعتاں تو بہت اونچا مقام محمد دا. میریاں حمدہ نعتاں تو بہت اونچا مقام محمد دا. میں اپنے شعر پہ سجانا وا وچ لکھ لکھ نام محمد. میں اپنے شعر پہ سجانا وا وچ لکھ لکھ نام محمد دا. حضرات محترم، یہ میں نے ابتدائی جملے اس لیے کہے کہ آج شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، مسلم ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں، ہر جگہ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پوری دنیا گھوم جاؤ، بلکہ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تعمل نہیں کہ وقت کی کوئی ایسی گھڑی نہیں
کا کوئی ایسا لمحہ اور لہجہ نہیں جس لمحے اور لہجے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا نہ جا رہا ہو. کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا، کہیں